بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ معزز سامعین کرام، جو لوگ اس بار حج پر نہیں جا سکے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، 1000 حج کا ثواب ملے گا، قضا نمازیں ادا اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، دنیا کی اس فانی زندگی میں جہاں ہم نیکیوں کی تلاش میں سرگرم رہتے ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے ایسے آسان اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے ہم تھوڑے وقت میں بے شمار نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک نیکی ایسی بھی ہے جس کا ثواب 1000 حج کے برابر ہے، اور وہ بھی صرف چند لمحوں کا عمل ہے۔ اس ذات کا کرم ہے جو بندے کے اخلاص کو دیکھ کر اس کی معمولی عبادت کو عظیم ترین اجر میں بدل دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بابرکت تسبیح کا عمل بتائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوا، اور جسے پڑھنے سے 1000 حج ادا کرنے کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھ دی جائیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ عمل کرنے سے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص اس تسبیح کا عمل کرتا ہے اس کو 1000 حج کا ثواب اور اس کی قضا نمازیں ادا اور تمام گناہ معاف فرماتا ہے۔ ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کم محنت میں زیادہ فائدہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اپنی رحمت سے بندوں کو ایسے راستے عطا فرماتا ہے جن کے ذریعے وہ بہت زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں، خواہ وہ عمل بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ذکر الہی بھی ایک راستہ ہے جو بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریعے انسان کا دل پاک ہوتا ہے، گناہ مٹتے ہیں اور اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ جو شخص ایک بار یہ تسبیح پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے 1000 حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی تمام قضا نمازیں ادا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی اتنی بڑی فضیلت ایک تسبیح کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو آئیے ہم اس بات کو قرآن و سنت، عقل اور علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد وسیع ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جسے چاہے، جتنا چاہے ثواب عطا فرمائے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ البتہ دین میں ہر بات کو قرآن پاک یا صحیح حدیث سے پرکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم افراط و تفریط سے بچ سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو 100 بار پڑھنے والے کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور وہ شیطان سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، ذکر الہی کا بہت بڑا ثواب، اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کیا ایک تسبیح پڑھنے سے 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بات اگرچہ بعض روایات یا بزرگوں کے اقوال میں آئی ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ بہت سے علماء نے ایسی باتوں کو فضائل اعمال کے دائرے میں رکھا ہے، یعنی اگر کوئی اس امید پر یہ تسبیح پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا کریں گے تو یہ اس کے حسن ظن پر ہے۔ قضا نمازوں کا معاملہ بہت اہم ہے۔ قضا نماز فرض عبادت ہے، اور جو نماز رہ جائے اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ تسبیح پڑھے گا تو یہ قضا نماز ادا کرنے کے لیے بہت اہم تسبیح ہے۔ اگر کوئی بندہ شرمندہ ہے، وہ سچے دل سے توبہ کرے اور اس تسبیح کے ذریعے سے اللہ سے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ چاہے تو اس کی خطائیں معاف فرما دے، اسی طرح تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ اب یہ تسبیح پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہوں پر ڈٹا رہے اور صرف تسبیح پڑھتا جائے، بلکہ یہ مشروط ہے
توبہ ندامت اور نیکی کی نیت سے حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے اگر تم زمین پر گناہ لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی تسبیحات یقیناً بہت فضیلت والی ہیں اور ان کے پڑھنے سے اجر ملتا ہے، لیکن ہمیں شریعت کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ قضا نمازیں ادا کرنا فرض ہے، البتہ جو بندہ دل سے توبہ کرے، ذکر الہی کرے، نمازوں کی قضا بھی کرے اور نیکی کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ایسے بندے کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم ذکر الہی کو اپنا معمول بنائیں، اپنے فرائض کی پابندی کریں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ یہ ایک تسبیح ہمیں اللہ کے اتنے قریب کر دے گی کہ وہ ہمیں 1000 حج کا اجر عطا کر دے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا دل بھی اللہ کے حضور جھکا ہوا ہو، ہماری نیت بھی خالص ہو اور ہماری زندگی بھی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی ذات بے پناہ رحمت والی ہے، وہ اپنے بندوں کو معمولی اعمال پر بھی بڑے بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص خلوص دل اور یقین کے ساتھ ایک مخصوص تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 قرآن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کی قضا نمازیں ادا شدہ تصور کی جاتی ہیں اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ اخلاص سے توبہ کرے، ذکر کرے، قضا نمازیں ادا کرے اور نیکی کی راہ اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں کثرت ذکر، نماز کی پابندی اور نیت کی صفائی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہی حقیقی کامیابی کی راہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم جس عظیم ذکر اور نورانی کلمے پر بات کریں گے وہ کلمہ نہ صرف توحید کی سب سے بڑی جامع ترین تعبیر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حمد و ثنا اور اس کی قدرت کاملہ کا خاص خلاصہ بھی ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا محض الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ عقیدے، ایمان اور عمل اور روح کی پاکیزگی کی طرف ایک عظیم قدم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص نے دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ شام تک شیطانوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمہ محض زبان کا تکرار نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ جب بندہ اس کلمے کو خلوص نیت سے پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنی بندگی کا عہد تازہ کرتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہی ہے اور ہر قسم کی تعریف صرف اللہ اسی کے لیے ہے، وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ یہ کلمہ شیطان کے حملوں سے حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے اور انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کرتا ہے۔ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، اس کلمے کی تکرار سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، روح میں لطافت آتی ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی محبت اور قربت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کشادگی آتی ہے اور فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب انسان صبح و شام اس کلمے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترتی ہیں، گھریلو سکون حاصل ہوتا ہے اور بے برکتی اور بے چینی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ کلمہ اصل میں ایمان کی تجدید ہے۔ جو شخص دن میں بار بار اسے پڑھے اور بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرتا رہے، جب ایک بندہ خالص نیت سے اس کلمے کا ورد کرتا ہے تو وہ گویا دنیا کی فانی چیزوں سے دل ہٹا کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہی اصل فلاح و کامیابی ہے۔ اسلام کا بنیادی پیغام توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت ہے اور اسی عقیدے کا جامع ترین اور بلیغ اظہار یہ کلمہ ہے۔ یہ کلمہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ مسلمان کے ایمان، عقیدے اور روحانی زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے بلکہ بندے کی مکمل بندگی اور عاجزی کا بھی اقرار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے فضائل بے شمار احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کلمہ افضل ترین اذکار میں سے ایک ہے جسے روزانہ کثرت سے پڑھنے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کی زندگی میں بے شمار برکات لے کر آتا ہے۔
جن میں سے چند یہ ہیں۔ یہ کلمہ روزانہ پڑھنے سے ایمان کی تازگی رہتی ہے، بندے کو اپنی اصل پہچان یاد رہتی ہے اور دل دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ بندے کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں اگر وہ دل سے توبہ کے ساتھ اس کلمے کا ورد بنا لے۔ کثرت ذکر الہی خصوصاً اس توحیدی کلمے کو پابندی سے انسان کی زندگی میں سکون اور رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ گویا اپنے تمام مسائل اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ بندے کے اندر عاجزی، توکل، صبر، تقویٰ اور اللہ کی رضا پر قناعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بندہ جب اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کا دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے، اس کی سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے اور اس عمل میں اخلاص آتا ہے۔ جو شخص صبح شام کم از کم 100 بار اس کلمے کو اپنا معمول بنا لے وہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ ذکر دنیاوی مصیبتوں، گریلوں، جھگڑوں، بے برکتی، ذہنی پریشانیوں اور دل کی بے چینی کا مجرب عمل ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام اور اہل معروف میں اس کلمے کو روحانی ترقی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسا انمول خزانہ ہے جو بندے کو اللہ کی معرفت، محبت، قرب اور بخشش تک لے جاتا ہے۔ اس کلمے کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ایک بار اخلاص سے پڑھنا بھی دل پر اثر ڈالتا ہے، اور جو بندہ اسے اپنا دائمی ذکر بناتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ کلمہ نہ صرف اجر و ثواب کا باعث ہے بلکہ یہ نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، قیامت کے دن جس کے پاس یہ کلمہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس عظیم کلمے کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، اپنی اولاد کو اس کا مطلب اور شان سکھائیں اور اپنی زندگیوں میں توحید کو عملی طور پر نافذ کریں۔ یاد رکھیے، یہ ایک ایسا جامع کلمہ ہے جو بندے کو اللہ کے قرب کی جانب لے جاتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، دل کی دنیا بدل دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آئیے ہم سب اس ذکر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، اسے صرف زبان کا ذکر نہ بنائیں بلکہ دل، عمل اور زندگی کا محور بنا لیں۔ اللہ ہمیں اپنی یاد میں رچ بس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے وقت، دن یا جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے سب سے پہلے 3 بار۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ درود پاک آپ نے 3 بار سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے،
اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید کا ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن پاک کی وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے آپ کے سارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یاد رکھیے گا، دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانی اور مشکلات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنی رحمتیں اور فضل مانگنے والے کی جولی میں ڈال دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا شاد و آباد رکھے۔ دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، طویل عمر، خوشگوار، صحت مند، مطمئن اور پرسکون زندگی، کشادہ بابرکت اور طیب رزق حلال، عزت، شہرت، سکون قلب، دین اور دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں۔ اللہ آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے لازمی کوئی ایک نام لکھیے گا۔